السلام علیکم پیارے دوستو، یہ کہانی ایک ننھی 8 سال کی بچی کی جو اپنے 2 بھائیوں اور ایک والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ بچپن سے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ گھروں میں کام کاج کر کے ان کا پیٹ پالتی تھی۔ بیٹے کا نام اصغری تھا اور بیٹوں کا نام احمد اور اکرم تھا۔ اصغری کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے بھائی اسکول جاتے تھے تو وہ کبھی کبھی ان کی کتابیں کھول کر دیکھتی تو والدہ سے ڈانٹ پڑ جاتی، کیونکہ اس کی والدہ کا خیال تھا کہ پڑھائی لڑکوں کے لیے ہوتی ہے، لڑکیوں کے لیے نہیں۔ لڑکیاں پڑھ کر بگڑ جاتی ہیں۔ اصغری نے کئی بار پڑھنے کے لیے ماں سے درخواست کی، لیکن ماں نے نہ مانی اور ہمیشہ یہی کہتی بیٹیوں کا کام پڑھائی نہیں، وہ صرف گھر کے کام کرتی ہیں۔ اصغری چھوٹی سی عمر میں ہی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں سارا دن ہاتھ بٹاتی۔ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی، بجائے سمجھانے کے اسے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی۔ اکرم اور احمد بہت شرارتی اور نالائق تھے۔ ان کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، وہ ہر کام بگاڑ دیتے، جس کی ڈانٹ اصغری کو پڑتی۔ ماں بیٹوں سے بہت لاڈ کرتی تھی۔ ان کی پڑھائی کی خاطر وہ اپنی ہر خواہش، ہر درخواست پوری کر دیتی اور انہیں بڑے پیار سے پڑھاتی۔ اس کے برعکس اصغری کو نام سے پکارنے کی بجائے جنم جلی کہہ کے بلایا جاتا۔ اصغری پھر بھی وہ خاموشی اختیار کر لیتی، کبھی کبھی تنہائی میں روتی اور آنسو بہاتی کہ کاش میں اس دنیا میں نہ ہوتی۔ کیا ماں کا پیار صرف بیٹوں کے لیے ہے اور میرے لیے نہیں؟ شاید اس دنیا میں بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، صرف لڑکوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو ماں کے ساتھ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جانے لگی۔ اس کی ماں سیٹھ کے شاہد کے گھر کام کرتی تھی۔ سیٹھ شاہد کی ایک بیٹی سعدیہ تھی جو اسکول میں 8ویں کلاس میں تھی۔ آہستہ آہستہ سعدیہ کی دوستی اصغری کے ساتھ ہو گئی۔ سعدیہ کو اصغری بہت اچھی اور پیاری لگتی تھی۔ فارغ وقت میں وہ اصغری کے ساتھ کھیلتی، خوب گپ شپ ہوتی۔ اس طرح ایک دن اصغری کو سعدیہ نے پڑھنے کو کہا تو اصغری کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا، مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن میری ماں کے نزدیک بیٹیوں کو پڑھانا اچھی بات نہیں، کیونکہ وہ بگڑ جاتی ہیں۔ سعدیہ کو بہت افسوس ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں، صرف ان کے لیے بیٹے اہم ہوتے ہیں۔ سعدیہ نے چھپ کر اصغری کو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے پڑھائی کا نکالتی۔ اس طرح سعدیہ کی محنت سے اصغری نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ آج اصغری بہت خوش تھی اور سعدیہ کے امی ابو بھی بہت خوش تھے۔ اصغری کی اس کامیابی پر سیٹھ شاہد نے بھی اصغری کو انعام دیا اور مبارکباد دی اور کہا کہ آج ہم آپ کی ماں کو بھی مبارکباد دینے چاہیے۔ تو اصغری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا، میری ماں کو کچھ نہ بتانا، وہ مجھ سے گھر آنے سے روک سکتی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں۔ سعدیہ نے ساری بات اپنے والد کو بتائی اور کہا کہ آگے بھی پڑھنے دیں گے۔ سعدیہ کے گھر والوں نے آگے پڑھنے کا سارا خرچہ اٹھا لیا۔ اصغری کی ماں کو کہا کہ اصغری کو ہمارے گھر میں ہی رہنے دے، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، رات کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی تنخواہ گھر بھیج دی جائے گی۔ اصغری کی ماں بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھر ہی رہتی تھی۔ اکرم اور احمد نے اسکول چھوڑ دیا، وہ اسکول سے فیل ہو گئے۔ فضول خرچی کرنا، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ان کا معمول بن گیا۔ ماں کی ایک نہ سنتے اپنی منمانی کرنے لگے۔ ادھر اصغری نے سعدیہ اور اس کے گھر والوں کی محنت سے BA کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور سیٹھ شاہد نے ایک اسکول میں ٹیچر کی ملازمت دلوا دی۔ جب بیٹوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو ماں پچھتا رہی تھی کہ کاش میں اصغری کی خواہش کو پورا کر دیتی اور اسے برابر پیار دیتی۔ وہ ڈانٹ کے باوجود بھی ہر کام کرتی اور خاموشی اختیار کرتی تھی۔ آج اس کی محنت کی کمائی سے گھر چل رہا تھا۔ جس سے بہت لاڈ پیار کیا تھا، آج وہی نافرمان ہو گئے تھے اور بری صحبت کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے ہیں۔ ان کے لیے بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ پڑھائی سے دور ہو گئے۔ مجھے اصغری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے بھی بھائیوں کی طرح برابر کا پیار دینا چاہیے تھا، آج ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اتنے میں اصغری گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کے چاروں طرف دیکھا، ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور گھر ویران پڑا تھا۔ اس کی ماں سر جھکائے اپنے پچھتاوے پر افسوس کر رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ اصغری نے ماں کا ہاتھ تھام لیا اور ماں نے اس کی طرف دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اصغری ہے، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں نے اصغری کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے آج تک تمہیں پیار ہی نہیں دیا، ورنہ تمہاری ہر خواہش رد کر دی، تمہیں نہ پڑھانے دیا اور نہ ہی آگے بڑھنے دیا اور نہ ہی پیار سے بلایا، ہمیشہ میری نفرت کی نگاہ صرف تم پر اور تم پر رہی۔ اصغری نے کہا، ایسا مت کہیے، آج آپ کی بیٹی پڑھائی کرنے کے بعد ایک سرکاری عہدے پر فائز ہے۔ یہ ساری کی ساری محنت سعدیہ اور اس کے گھر والوں کی، خصوصاً سیٹھ شاہد کی ہے، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ اصغری نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ ماں نے کہا، آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی اتنا ہی برابر درجہ دیں، ہمیشہ ایک جیسا پیار دیں۔ بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں، میں نے جن سے بھی بہت لاڈ کیا وہی نافرمان ہو گئے۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی برابر اور پیار لاڈ کیا جائے، لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے دیں، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔